ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ احزاب کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی جس میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ جو لوگ بھی مومن مرد اور مومن عورتوں کو بغیر کسی وجہ کے تکلیف دیتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، تو یقیناً وہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، بہت بڑے گناہ کو اپنے سر میں اٹھا رہے ہیں۔ حاضرین، اس آیت کریمہ کے ذریعے سے جس عنوان کو میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آدمی دوسروں کو تکلیف دینے کا باعث نہ بنے۔ آدمی کو چاہیے کہ کسی کے ساتھ اگر وہ بھلائی کر سکتا ہے تو بھلائی کرے، یا پھر وہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ آدمی ہمیشہ یہ کوشش کرے کہ میرے سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اسلام کی تعلیمات پر اگر آپ غور کریں تو اللہ رب العالمین نے حقوق اللہ کو بھی بیان کیا اور حقوق العباد کو بھی بیان کیا۔ حقوق اللہ یہ ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے، ہماری عبادتیں کیسی ہونی چاہیے، ہم اپنے رب کو کیسے راضی کرنا چاہیے۔ اسی طرح حقوق العباد یہ کہ ہم آپس میں کیسے معاشرے کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں، معاشرے کو پرامن کیسے بنائیں، معاشرے میں امن و شانتی کیسے آ سکتی ہے، اس بات کو بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور دیا ہے احادیث میں۔ یعنی یہ کہ معاشرہ اسی وقت ترقی کر سکتا ہے، اسی وقت آگے بڑھ سکتا ہے جب معاشرے میں امن و شانتی ہو، اور امن و شانتی ہی سے آدمی کو حقیقی سکون بھی ملتا ہے، اور حقیقت میں آدمی خوش رہتا ہے اسی وقت جب آدمی کے لیے معاشرہ پرامن ہو۔ اب معاشرہ پرامن کب رہے گا؟ جب ہر آدمی اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کرے، دوسروں کی ذمہ داری میں اپنی ٹانگ نہ لڑائے اور اپنے آپ میں اپنے کام میں مشغول رہے اور اللہ رب العالمین کے فرما برداری کرتے رہے، تو حقیقت میں معاشرے میں امن و سکون کا ماحول چلتا رہے گا۔ جب آدمی دوسروں کی ذمہ داری معلوم کرنے اور اس پر کمنٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو معاشرے میں ایک قسم کی غیبت، چغل خوری، حسد وغیرہ کا ماحول بن جاتا ہے۔ جب یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں تو آدمی کو اپنی زندگی میں بھی لذت محسوس نہیں ہوتی، اور ساتھ ہی ساتھ اسے عبادتوں میں بھی وہ چاشنی، وہ لذت، وہ عبادتوں میں وہ سرور اسے نہیں ملتا جو اسے ملنا چاہیے۔ اس لیے آپ دیکھیں اسلامی تعلیمات میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اللہ رب العالمین کے ساتھ حقوق بیان کیے ہیں، وہیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ آپس میں معاشرے میں تمہیں کیسے رہنا چاہیے اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کیا۔ اور جب آپس میں معاشرے میں آدمی رہتا ہے تو دوسروں کے ساتھ بھلائی کرے، اس کی طرف اللہ رب العالمین نے توجہ دلائی کہ آدمی دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا چاہیے۔ سب سے بہتر مومن وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع کا باعث بنے، جو دوسروں کو صرف فائدہ پہنچانے والے بنے۔ ایسے آدمی کو، ایسے مسلمان کو حقیقی مسلمان کہا گیا۔ اور سچا مسلمان وہ ہے جو دوسروں کو اپنے سے تکلیف نہ پہنچائے۔ اور سب سے زیادہ آدمی کو جو تکلیف پہنچتی ہے، دوسروں کو جو ہمارے سے تکلیف پہنچ سکتی ہے، وہ زبان اور ہمارے ہاتھ سے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو آپ پڑھیں گے، سمجھیں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ زبان کا ذکر کیا اور ہاتھ کا ذکر کیا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بخاری کی حدیث میں کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے اور سچا مسلمان وہ ہے، حقیقت میں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کے زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو حاضرین، کہنا یہ ہے کہ آدمی اپنے سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، ہمیشہ اس کا یہ کانسیپٹ ہونا چاہیے، اس کی یہ سوچ ہونی چاہیے، اس کی یہ تھنکنگ ہونی چاہیے کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ میں اگر کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں تو فائدہ پہنچاؤں، اگر مجھ سے کسی کو فائدہ پہنچانے کی میرے اندر طاقت نہیں تو کم سے کم مجھ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت، ہر ایک کے اندر یہ چیز، یہ جذبہ، یہ جو ہے شوق ہونا چاہیے کہ میں دوسروں کو ہمیشہ فائدہ پہنچاؤں، یا نہیں تو کم سے کم کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤں۔ ہمیشہ یہ سوچ اور یہی عادت آدمی کو ڈالنی چاہیے۔ اس بات کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں دی، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے دیے، خطبہ حجۃ الوداع میں، حج کے وقت جو خطبے دیے، اس میں ایک خطبہ یوم النحر کے دن، یعنی عید کے دن مینا کے میدان میں جو خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس میں ایک تاریخی خطبہ، یعنی ایک تاریخی جملہ آپ یاد رکھ کر جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ یہی ہے، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمۃ یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، جیسے تم اس شہر کا احترام کرتے ہو، جیسے تم آج کے اس دن کا احترام کرتے ہو، جیسے تم کعبۃ اللہ کا احترام کرتے ہو، ویسے ہی ایک مسلمان کی عزت، اس کا مال، اس کا خون تمہارے لیے محترم ہے۔ یعنی یہ کہ اس سے تمہیں اعراض نہیں کرنا چاہیے، اس سے جو ہے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا چاہیے، اس کی عزت کو اچھالنا نہیں چاہیے، کسی مسلمان کے مال کو بلا وجہ ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، کسی بھی مسلمان کو ظلم کے لیے آپ اپنا ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ یہ تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ خلاصہ یہی ہے کہ آدمی اپنے سے کسی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہت اہم تعلیم دی حجۃ الوداع کے خطبوں میں سے ایک خطبے میں۔ حاضرین، آپ دیکھیں گے کہ یہ جو آدمی بھی دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، دوسروں کو تکلیف دینے کے کام کرتا ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اللہ رب العالمین نے کہا جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، بغیر وہ جو ہے سامنے والا تکلیف دیے کہ تم اسے تکلیف دینے کی اگر کوشش کرتے ہو، یقیناً یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس سے تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، بہت بڑا گناہ تم اپنے سر پر لے کر جا رہے ہو۔ حاضرین، جو لوگ دوسروں کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں، ایک بہت بڑا نقصان کیا ہوتا ہے یاد رکھیں۔ ایک بہت بڑا نقصان جو آدمی دوسروں کو تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے، اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ کہ اس کے رہے سہے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ جو آدمی دنیا میں نیکیاں کرتا ہے، ایک تو یہ کہ ہماری نیکیاں کم، دوسرا یہ کہ ہمارے گناہ زیادہ، تیسرا یہ کہ اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی بندے کو یا کسی بندی کو تکلیف دیتے ہو یا تکلیف کا سورس بنتے ہو تو پھر تمہارے بچے کچھ اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتدرون ما المفلس، صحابہ اکرام سے پوچھا کہ لوگوں کیا تم جو ہے مفلس کون ہے جانتے ہو؟ مفلس کسے کہتے ہیں، کیا تمہیں معلوم ہے؟ تو صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی ہمیں معلوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ کون ہے مفلس، کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، اور جس کے پاس زندگی گزارنے کا سامان نہ ہو، ایسا آدمی مفلس ہے۔ یعنی یہ کہ ایسا آدمی غریب ہے، ایسا آدمی مسکین ہے، ایسا آدمی فقیر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے کہا، جو صحابہ اکرام نے کہا بات صحیح تھی کہ آدمی اسی وقت فقیر کہلاتا ہے، مسکین کہلاتا ہے، غریب کہلاتا ہے جب اس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو اور اس کے پاس زندگی گزارنے کا سامان نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو آدمی کل قیامت کے دن اس حال میں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گا
کہ اس کے پاس بہت ساری نمازوں کا ثواب ہوگا، زکوٰۃ کا ثواب ہوگا، صدقہ و خیرات کا ثواب ہوگا، لوگوں کے ساتھ اچھائیاں کرنے کا ثواب بھی ہوگا، لیکن وَأَتَى قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھ ہی ساتھ وہ اس حال میں بھی آئے گا کہ وہ کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کو جو ہے چھیڑ چھاڑ کیا ہوگا، کسی کا جو ہے کسی پر الزام دیا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کو جو ہے کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا۔ اس حال میں کل قیامت کے دن آئے گا کہ اس کے ساتھ یہ گناہ بھی ہوں گے، یعنی یہ کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے گناہ لے کر کل قیامت کے دن جب آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے نیکیاں لے لی جائیں گی اور ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جو لوگ دعوے کرنے والے ہوں گے کہ اس نے مجھے دنیا میں فلاں وقت میں گالی دی تھی، اس نے مجھے مارا تھا، اس نے مجھے الزام دیا تھا، اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین سب کو نیکیاں بانٹتا جائے گا یہاں تک کہ پوری طرح نیکیوں سے خالی ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی اور بھی مدعیان موجود ہوں گے، اور بھی دعویٰ کرنے والے انتظار کر رہے ہوں گے، کہیں گے کہ اللہ میرا بھی ابھی حق باقی ہے اس پر۔ تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ ان کے گناہ اٹھا کر اس آدمی پر ڈال دیے جائیں، اس پر ڈال دیا جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جہنم میں گھسیٹا جائے گا اور پھینک دیا جائے گا۔ تو حاضرین، دوسرا بڑا نقصان یہ ہے، ہم اگر دوسروں کو تکلیف دینے کی کوشش کریں گے، ایسے کام ہم کریں گے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، ایسی زبان سے باتیں کریں گے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہو، دوسروں کے دل کو چبھتی ہو، تو پھر یقین جانو کہ ہمارے اعمال میں سے مائنس ہوتے چلے جائیں گے، ہماری نیکیاں کم ہوتی چلی جائیں گی، ہماری نیکیاں ختم ہوتی جائیں گی۔ اسی لیے دوسروں کو تکلیف دینے سے آدمی کو محفوظ رہنا چاہیے، آدمی کو رکنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل اعمال کس کو قرار دیے ہیں؟ ان اعمال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل قرار دیے۔ ایک صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آ کر کہا اللہ کے نبی یہ بتاؤ کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ای العمل افضل، اے اللہ کے نبی سب سے افضل عمل کون سا ہے اللہ کے نزدیک، یہ بتائیے تاکہ ہم ایسے اعمال کر سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان باللہ والجہاد فی سبیلہ۔ سب سے افضل عمل جاننا چاہتے ہو؟ اللہ رب العالمین کو خوش کرنا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہو؟ سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہو؟ تو سن لو کہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ آدمی اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے راہ میں جہاد کرے۔ تو پھر صحابی حضرت ابو ذر غفاری نے کہا اللہ کے نبی اب یہ بتائیے کہ ای الرقاب افضل، سب سے زیادہ اچھا غلام جو میں جو ہے اللہ کے راہ میں آزاد کر سکوں، ایسا کون سا غلام میں آزاد کروں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہو جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل غلام وہ ہے جو اپنے آقا کی فرما برداری کر رہا ہو اور سب سے قیمتی ہو۔ ایسے غلام کو لے کر تم اللہ کے راہ میں اسے دے دو، یعنی یہ کہ اسے آزاد کر تو یہ سب سے افضل نیکی ہے، سب سے افضل غلام کو آزاد کرنا ہے۔ صحابی نے کہا اللہ کے نبی آپ نے کہا کہ ایمان باللہ، ہم نے ایمان لا لیا، جہاد فی سبیل اللہ، جب آپ جہاد میں بلاتے ہیں ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ رہی بات میرے پاس مال تو نہیں ہے کہ میں کسی غلام کو آزاد کر کے اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دوسرا اس کا الٹرنیٹ بتائیے، کوئی دوسرا آپشن بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تمہارے پاس مال نہیں ہے، تم نیکی کمانا چاہتے ہو، سب سے بڑی نیکی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو چلو یہ بات جان لو کہ کسی آدمی کی تم اس کے کام میں مدد کر دو، یقیناً تمہیں بہت بڑی نیکی اللہ رب العالمین کے پاس حاصل ہو جائے گی۔ یعنی یہ کہ کسی آدمی کو کام نہیں آتا ہے، تم اسے کام سکھا سکتے ہو، اللہ نے تمہیں ہنر دیا ہے، تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے ذہانت دی ہے، تو تم اسے کام سکھاؤ۔ اگر تم ایسا بھی نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم اس کے کام میں مدد کر دو، کچھ اس کے کام میں تم مدد کر دو گے، یہ بھی اللہ رب العالمین کے پاس افضل نیکی ہے۔ صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں یہ بھی نہیں کر سکتا ہوں، کسی کے ساتھ ایسا میرے پاس ہنر بھی نہیں ہے کہ میں اسے سکھا سکوں، اور ایسا میرے اندر اتنی طاقت یا قوت بھی نہیں ہے کہ میں کسی کے کام میں ہمیشہ مدد کر سکوں، پھر بھی میرے اندر خواہش ہے کہ میں بڑی نیکی حاصل کر سکوں، کیسے میں حاصل کروں؟ تب جو جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ بہت اہم ہے، وہی ہمارے عنوان سے تعلق ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکفک شرک عن نفس، کہ تمہارے اپنے سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، یہ بھی بہت بڑی نیکی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نیکیوں کے ساتھ کس نیکی کو ذکر کیا، آپ غور کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد جیسے عمل کو بھی اگر تم نہ کر سکو، اور اللہ رب العالمین کے راہ میں اگر تم غلام جیسی قیمتی چیز کو قربان نہ کر سکو، اگر تم اللہ کے راہ میں دے نہ سکو، صدقہ نہ کر سکو، تو تمہیں چاہیے کہ کم از کم تم ایسے کرو کہ تمہارے اپنے ذات سے کسی کو تکلیف ہونے نہ دو، یہ بھی بہت بڑی نیکی۔ ایسا اگر تم کر لو گے یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو حاضرین، کسی کو تکلیف نہ دینا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، آپ نے اس حدیث کے ذریعے سے معلوم کر لی۔ اب آپ یہ بات بھی جان لیں کہ کسی کے تکلیف کو کسی کو تکلیف دینا کتنا بڑا جرم ہے، آپ نے یہ جان لیا۔ اب ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ کسی کے تکلیف میں اس کا ساتھ دینا کتنا بڑا عمل ہے، کتنی افضل نیکی ہے، یہ بات بھی ہمیں جان لینا چاہیے۔ اس بات کو جان لینے کے لیے کہ کسی کی تکلیف میں آپ اس کے تکلیف کو دور کرنے میں کتنی بڑی نیکی ہے، آپ زندگی بھر ایک حدیث یاد رکھ کر جائیں۔ صحیح سلسلۃ الصحیحہ کی ایک حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِي الْمُسْلِمِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے، کسی کی مدد کرنے کے لیے، کسی کا ساتھ دینے کے لیے، اس کے کسی مسلمان کے ساتھ مل کر میں جا کر کسی آدمی کی مدد کروں، اس کی تکلیف کو دور کروں، یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ میں مسجد نبوی میں 1 مہینے کا اعتکاف کروں۔ 1 مہینے کے اعتکاف، اور آپ جانتے ہیں مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے، اور کعبۃ اللہ کی مسجد یعنی مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب، اور مسجد حرم یعنی ہے کہ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1000 نمازوں کے برابر جو ہے ثواب تم حاصل کر سکتے ہو۔ اس کے باوجود میرے لیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ کسی آدمی کی تکلیف دور کرنے کے لیے میں کسی مسلمان کے ساتھ جاؤں اور اس آدمی کی تکلیف دور کروں، اس کے لیے سفر کروں، اس کے لیے میں جاؤں اور میں جو ہو سکتا ہے اپنے سے اس کی مدد کر سکوں، یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ میں اس مسجد میں فی مسجدی ھذا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی مسجد نبوی میں 1 مہینے کے اعتکاف اور اس کے نمازوں سے زیادہ افضل ہے۔ گویا اس سے بھی زیادہ بڑا ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو قرار دیا کہ ہم دوسروں کی تکلیف کو دور کرنے میں آگے بڑھیں اور دوسروں کو تکلیف کو دور کرنے میں ہم جو ہے ساتھ دینے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر عظیم نیکی بتائی۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ آج دنیا بڑی سیلفش ہو چکی ہے، یعنی یہ کہ دنیا میں ہر آدمی اپنا سوچتا ہے، میرا بھلا ہو جائے، میں بہتر رہوں، میں، میری بیوی، میرے بچے، میرے خاندان، میرے ماں باپ بہتر رہیں، اچھی سے اچھی زندگی گزاریں۔ ہر آدمی آج اس کانسیپٹ کو لے کر زندگی گزار رہا ہے، اس سوچ کو لے کر زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن حقیقت میں مومن وہ ہے جو دوسروں کے فائدے کے لیے کام کریں، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ کم از کم میں اپنے سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچاؤں۔ ہمیشہ آدمی اس بات کو لے کر زندگی گزارنی چاہیے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو آپ پڑھیں گے، ایسے بے شمار مثالیں ہم اور آپ کو مل سکتی ہیں۔ حاضرین، اسی طرح یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ آدمی اگر جو ہے کسی کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ جو آدمی کسی کی تکلیف دنیا میں دور کرتا ہے، من نفس کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ قیامت کے دن جب نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی نیکی کو ترسے گا، ہر آدمی اپنے نیک اعمال کو دیکھے گا اور سمجھے گا کہ میرا یہ اعمال کم ہیں جنت میں جانے کے لیے، ہر حقیقت میں کم رہیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین نے اسے اتنی نعمتیں دی ہیں انسان کو، اگر کوئی شخص زندگی بھر پیدائش سے لے کر اگر مرتے دم تک بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سجدے میں گرا رہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہے، پھر بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کا اور اس کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا، چاہے کتنا ہی نیک آدمی کیوں نہ ہو۔ کل قیامت کے دن ہر آدمی کف افسوس ملے گا، ہر آدمی کہے گا کہ کاش اور کچھ نیکیاں کما لیا ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے وقت میں ہر آدمی نیکی کا محتاج ہوگا،
اللہ رب العالمین کے فضل کا محتاج ہوگا، انتظار کر رہا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے جو آدمی دنیا کے کسی آدمی کی تکلیف کو دور کرنے میں اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، چاہے وہ ایڈوائز دینے کے سلسلے میں ہو، چاہے مال کے ذریعے سے اس کی تکلیف دور کرنا ہو، چاہے اس کے سامان کو اٹھا کر کے کوئی بھی معاملے کو لے کر ہو، جو آدمی دوسرے آدمی کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرے گا، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، اللہ رب العالمین آخرت کی پریشانیوں میں سے اس کی پریشانی کو دور کر دے گا۔ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے، اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے۔ تو اسی لیے ہم اور آپ کو دوسروں کی تکلیف میں کیسے دور کر سکتا ہوں، میری استطاعت میں کیا ہے، میری طاقت میں کتنا ہے، اسے آدمی کو کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من نجا، اے اللہ کے نبی یہ بتائیے نجات کس چیز میں ہے، یعنی یہ کہ آخرت میں کامیابی میں کیسے حاصل کر سکتا ہوں، اللہ رب العالمین کی جنت میں میں کیسے میں جنت میں جا سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں بتائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں بتائیں، کہا امسک علیک لسانک، امسک علیک لسانک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سب سے اہم چیز اور سب سے پہلی چیز جو بتائی وہ یہ کہ تم اپنے سے دوسروں کو تکلیف نہ دو، بالخصوص اپنی زبان سے۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اور دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو دنیا میں بلا وجہ اپنے گھر سے باہر نہ گھومو، اور جب تمہارا کام ختم ہو جائے، تمہارا بازار میں تمہارا مارکیٹ میں کام ختم ہو جائے تو تمہیں اپنے گھر میں داخل ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ جو آدمی اللہ کے گھر میں رہے گا اور اپنے گھر میں رہے گا بہت سارے دنیا کے فتنوں سے محفوظ رہے گا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ تو دوسری چیز جو نجات کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بتایا، تم نجات حاصل کرنا چاہتے ہو، آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلی چیز یہ کہ تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دینا، تمہارے آخرت میں نجات کی گارنٹی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور دوسری چیز کہا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہیں چاہیے کہ بلا وجہ بغیر کسی ضرورت کے اپنے گھر سے باہر نہ نکلو، اور جب ضرورت ختم ہو جائے، اپنا کام ختم ہو جائے تو اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اپنے اوقات کو گزارنے کی کوشش کرو، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی۔ اور تیسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، وقتاً فوقتاً اپنے گناہوں کو لے کر اللہ کے راہ میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، یعنی یہ کہ اپنے آنکھوں سے آنسوؤں کو بہاؤ، اپنی زندگی کے گناہوں کو خطاؤں کو یاد کرو، راتوں میں ایسے وقت میں اٹھو جب پوری دنیا سو رہی ہو، خراٹے لے رہی ہو، ٹھنڈی کے دنوں میں آدمی گرم بستر پر سونا پسند کرتا ہو، ایسے وقت میں تم اٹھو اور اٹھ کر اللہ کے راہ میں اپنے دو آنسوؤں کو بہاؤ، اللہ رب العالمین کو یہ زیادہ افضل ہے۔ اور اللہ کے رب العالمین نے کہا میں نے اس آنکھ کو حرام قرار دیا ہے جہنم پر، یا جہنم کو میں نے کہہ دیا ہے کہ وہ ایسی آنکھ کو نہ جلائے جو اللہ کے راہ میں اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسوؤں کو جس آنکھوں نے بہایا ہو، اس آنکھ کو اللہ رب العالمین نے جہنم پر حرام قرار دیا کہ جہنم کی آگ اسے نہیں جلائے گی۔ جو آنکھ اللہ رب العالمین کے ڈر سے اور اپنے گناہوں کی یاد میں بہتی ہوں، ڈبڈباتی ہوں، ایسے آنکھوں کی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی۔ تو حاضرین اس حدیث سے بھی ہم اور آپ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دوسروں کو تکلیف دینا ہمارا اپنا خسارہ ہے، ہم اپنا آپ کا بھی خسارہ کریں گے اور سامنے والے کا بھی خسارہ کریں گے، سامنے والے کا تو نقصان ہوگا ہی ہوگا، ساتھ ہی ساتھ ہم اپنی زندگی کا بھی نقصان کریں گے اور اپنا آخرت بھی برباد کریں گے۔ حاضرین آخری بات یہ کہ اللہ رب العالمین دوسروں کی تکلیف کو دور کرنے پر جنت کی گارنٹی دیتا ہے۔ دوسروں کی تکلیف اگر ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ رب العالمین جنت کی گارنٹی دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ آپ پورا واقعہ جانتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں ایک ایسے شخص کو ٹہلتے ہوئے دیکھا، جنت میں جو ٹہل رہا تھا، میں نے جبرائیل سے معلوم کیا یہ کون شخص ہے جو جنت میں ٹہل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں راستے میں ایک وقت میں ایک ڈالی یعنی ایک درخت کی ایک شاخ برانچ جو ہے ایسے آ گئی تھی جس سے جو ہے لوگوں کو چلنے پھرنے میں آنے جانے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے گھر گیا اور جا کر اپنے پاس جو اوزار ہے جو چیز ہے لایا اور اس کے ذریعے سے اس جو ہے ڈالی کو کاٹ کر کنارے کر دیا۔
اللہ رب العالمین کو یہ ادا اتنی پسند آئی دوسروں کی تکلیف کو دور کرنے کی کہ اللہ رب العالمین نے اس کے تمام گناہوں کو بخش کر کے اسے جنت میں داخل کر دی۔ اور اللہ کے نبی آپ یہی شخص کو آپ جنت میں دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بتایا گیا۔ تو حاضرین، دوسروں کی تکلیف کو دور کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اگر ہم دوسروں کی تکلیف کو دور کریں تو یقیناً یہ اللہ رب العالمین کے قریب کرنے والی چیز ہے۔ اگر ہم کم سے کم دوسروں کی تکلیف کو دور نہیں کر سکتے ہیں تو ہم اپنے ذات سے کسی کو تکلیف نہ دینا بھی بہت بڑی نیکی ہے، جیسے ابھی آپ نے حدیث سنی۔ تو اسی لیے کم از کم اپنے سے ذریعے سے ہم کسی کی مدد کر کے بہتر نہیں کر سکتے ہیں تو اپنی ذات سے کسی کو تکلیف کا بھی باعث نہ بنے، کسی کو تکلیف دینے کا ذریعہ نہ بنے۔ بالخصوص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے سلسلے میں بھی ذکر کیا اور مردوں سے بھی ذکر کیا کہ بالخصوص اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، چاہے وہ مسلمان ہو کہ غیر ہو، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ اپنے پڑوسیوں کو جو آدمی تکلیف دیتا ہے وہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہے، اور حقیقت میں ہمارے گھر سے سب سے زیادہ قریب ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں۔ ہم ہر لحاظ سے ان کا خیال رکھیں، ہم ان کو تحفے تحائف دیں، ہم ان کا خیال رکھیں، اور اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی تیمارداری کریں، ان کی جو خدمت ہم کر سکتے ہیں کریں۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے ہیں کم سے کم ان کے گھر تک تکلیف ہمارے ذریعے سے نہ پہنچے، یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو، تمام مسلمانوں کو اور آپ تمام کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں میں جو بیمار ہیں، بالخصوص ہمارے اس مسجد کے مصلیان کے گھروں میں جو بیمار ہیں اور ہاسپٹلوں میں ایڈمٹ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں پوری طرح شفا یابی عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی جو دوائیں دی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دواؤں میں اثر عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جلد سے جلد شفا یابی عطا فرمائیں۔ ہم میں جو یہاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ جو بھی بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو ختم فرمائیں۔ ہم میں جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قرض کی ادائیگی کو پورا فرمائیں۔ ہم میں جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی روزی روٹی کے حلال ذرائع اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں۔ ہماری روزی روٹی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں، ہماری زندگیوں میں امن و سکون عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے پہلے ہمارے رشتہ دار، دوست و احباب جو بھی اس دنیا سے چل بسے ہیں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام نصیب فرمائیں۔ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے اسلام اور ایمان پر قائم و دائم رکھے، جب ہمارا آخری خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائیں۔ امین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔